السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی نشست نماز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس حدیث کے ترجمے کے مطابق جو کچھ صحابیوں نے گیٹ ٹوگیدر کر کے جو اجماع حدیث تھی وہ جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ کچھ مختصر سا حصہ تھا نبی کی نماز کا، وہ جو حدیث تھی، اور نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس کے مطابق میں نے پہلی نشست میں کچھ چیزیں بتائیں سرسن سی۔ اب میں آپ کو فل ڈیٹیل سے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت قیام، مستند کتاب احادیث میں موجود صحیح احادیث کی روشنیوں میں نماز تکبیر سے، یعنی تکبیر تحریمیہ سے سلام تک ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے صرف قیام کو۔ قیام کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر جو سٹارٹ کی جائے اللہ اکبر کے بعد نماز، رکوع سے پہلے تک۔ اس میں کچھ حصے ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، وہ پوائنٹس غالباً میں آج ڈسکس کروں گا 9 سے 10 ود سالڈ اینڈ آل ریفرنسز آف احادیث۔ صحیح احادیث سے آپ کو واضح کرتا جاؤں گا ہر چیز۔ 8 9 سے 10 پوائنٹ ہوں گے، بیچ میں کچھ ہیں فرقے ہیں یا فکرے ہیں ایسے جو غور و فکر والے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتا جاؤں گا۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے میرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز تکبیر اللہ اکبر کہہ کر شروع فرماتے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے۔ یہ حدیث ہے جی، صحیح بخاری کی حدیث ہے 735 اور صحیح مسلم میں 861۔ اور میں یہاں پہ کلیئر کرتا جاؤں کہ میں تمام احادیثیں جتنی بھی کوٹ کروں گا یہاں پہ، یہ ساری صحیح احادیث ہوں گی اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب پہلی حدیث کے پہلے پوائنٹ کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی ابتدا میں ہاتھوں سے کانوں کا پکڑنا یا چھونا ثابت بالکل نہیں ہے، مگر کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یعنی رفع الیدین کرنا ضرور ثابت ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 865۔ پوائنٹ نمبر 2 یہاں پہ میرے بھائیوں رہے گا میرا، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا۔ میرے بھائی سن رہے، اس بات کا ڈائریکٹ حکم دیا جاتا تھا۔ لوگ اس چیز کو رد کر دیتے ہیں، سنت کہہ کے اس چیز کا حکم ہے، اور حکمی سنت بہت ڈینجرس ہوتی ہے۔ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ قیام نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھیں، یعنی سیدھا ہاتھ الٹے بازو یعنی الٹے ہاتھ کی ذرا پر رکھیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی، کلائی اور سار پر رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث کے ریفرنس ہے یہاں پہ صحیح بخاری میں 740 ہے، الموطا المالک میں 377 ہے، اور دوسری نمبرنگ میں 159/1 ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 896، سنن نسائی میں 890۔ اب اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو میں غور و فکر والا وہ یہی ہے، کونی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سر تک کا حصہ ذرا کہلاتا ہے۔ یہ تو میں نے ذرا کلیئر کر دیا، کونی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سر تک کا حصہ ذرا کہلاتا ہے، اور کونی سے ہتھیلی تک کا حصہ سار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ثابت ہیں، اور یہ ترجمہ دونوں چیزوں کا عربی ڈکشنری القاموس میں صفحہ نمبر 568 اور 769، وہاں پہ یہ ترجمہ ان دونوں چیزوں کا موجود ہے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پوری ذرا ہتھیلی، کلائی اور ہتھیلی سے کونی تک پر رکھا جائے تو آپ یہ چیک کریں، آپ خود بخود ناف سے اوپر سینے کے درمیانے حصے تک آ جاتا ہے آپ کا ہاتھ، اور یعنی بات صحیح حدیث سے ثابت یہی ہے کہ چنانچہ سیدنا حلب طائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد میں 22,017، اور دوسری نمبر میں آئے گی جو 226/5 ہے۔ اس کے بعد کچھ اور غور و فکر کرنے کے لائق ایسا ہے کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کی سند میں عبد الرحمن
یعنی آپ کے ہاتھ ناف یا ناف سے نیچے باندھنے میں جو حدیث کی سند عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کو خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے ضعیف لکھا. یعنی امام داؤد رحمۃ اللہ جو ہیں جن کی کتب ہے سنن ابن داؤد ہے جو، وہ امام کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کی یہ جو حدیث ہے اس کے شواہد ضعیف ہیں. یعنی یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. ناف سے ہاتھ نیچے باندھنا یا ناف پر ہاتھ باندھنا، اٹ مین کہ ناف پہ ہاتھ باندھنا یا اس سے نیچے باندھنا، یہ حدیث ہی ضعیف ہے، یہ قابل قبول ہے ہی نہیں. ہاں، قیام میں ہاتھ چھوڑنے والی حدیث کی سند میں خصیب بن حجر جھوٹا راوی ہے. البتہ یہاں پر ایک اور چیز ہے، یعنی کہ قیام کے اندر ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی جاتی ہے نماز. برل یہ حدیث جس بندے نے کوٹ کی ہے خصیب بن حجر، وہ جھوٹا راوی ہے. ٹھیک ہے، وہ جھوٹا راوی ہے. البتہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ عمل ثابت ہے، لہٰذا یہ بدعت میں شمار نہیں ہوگا. یہ المصحف لبن ابن شیبہ میں ہے 3950 کہ یہ بدعت میں شمار نہیں ہوگا. بہرحال یہ حدیث جو ہے اس کا راوی جھوٹا ہے. بہرحال ایک صحابی نے یہ عمل کیا، ان سے ثابت ہے، اس لیے بدعت میں شمار نہیں ہوگا. پوائنٹ نمبر 3 یہاں پہ میرا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے تھے. یعنی اللہ اکبر کرنے کے بعد جب ہاتھ باندھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. وہ دعا کیسے؟ اللہ کی ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کا ترجمہ کچھ ایسے: اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیری تعریف کے ساتھ تیرا نام برکتوں والا ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کس حدیث میں ہے؟ صحیح مسلم میں ہے 892، جامعہ ترمذی میں 242 ہے، سنن نسائی میں 1137 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد یہ ثنا بیان کرتے. یہاں پہ ایک نقطہ غور و فکر وہ یہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ دعا، ایک اور دعا بھی ہے جو پڑھ سکتے ہیں. وہ دعا اس طرح ہے: اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت. یہ صحیح حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری میں 744، صحیح مسلم میں 1354. یعنی ثنا ایک پہلی والی بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کے بعد، اور اس کے بعد یہ دعا جو میں نے ابھی ریپیٹ کی ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 میرا یہاں پر رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. یہ دعا کچھ اس طرح ہے ثنا کے فوراً بعد: اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ عز و جل سمیع علیم کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے وسوسہ دلانے سے اور تکبر پر آمادہ کرنے سے اور پھونکوں کے ذریعے جادو کر دینے سے. یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 775 نمبر حدیث ہے کہ ثنا کی دعا کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے. یہاں پہ ایک نقطہ پھر غور و فکر میں کراتے جاؤں، صرف اتنی دعا پڑھ لینا بھی بالکل صحیح ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 6115، صحیح مسلم میں 6646 مین 6115 صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح مسلم میں 6646. پوائنٹ نمبر 5 ہے میرا یہاں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی ثنا کے بعد یہ بھی دعا کافی رہتی کہ پڑھ لیتے تھے، جس کے معنی اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان اور رحیم ہے. یہ سنن نسائی میں 906 نمبر حدیث ہے. یہاں پہ ایک قول میں نقل کرتا جاؤں گا: کثرت دلائل کی روح سے راجع قول یہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کثرت دلائل کی روح سے راجع قول یہی ہے کہ بہت زیادہ دلائل کی روح سے جو قول ہمیں لے لینا چاہیے وہ یہ ہے، یہ ہم تک جو پہنچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن یعنی آہستہ آواز میں ہی پڑھا کرتے تھے.
یہ صحیح مسلم میں 890 نمبر حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا کے بعد دعا، اس کے بعد ایک اور دعا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرنے کے بعد پھر 6واں پوائنٹ میرا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا کرتے؟ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے اور سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ڈسکس کروں، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ ٹھہر کر یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے سے الگ الگ پڑھتے تھے اور ہر آیت پر رکتے اور یہی فرمایا۔ یہ حدیث ملے گی مسند احمد میں 26,513 اور سیکنڈ نمبر اس کا ہے 288/6۔ جی، تو نقطہ ڈسکس کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ ساتھ ساتھ چیزیں واضح ہوتی جائیں، جس بھائی بہن کو سمجھ نہ آئے تو نقطے میں اس لیے ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید ارشاد فرماتے، تاکید یعنی حکم کے ساتھ زور لگا کے ارشاد فرماتے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مزید یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام کے پیچھے قرات مت کیا کرو، یعنی امام جب قرآن پڑھ رہا ہو آگے آپ کے تو آپ مقتدی ہیں، آپ پیچھے اس کے قرآن نہ پڑھا کریں، مت کیا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا وہ نفلی ہو یا اجتماعی نماز ہو جماع والی، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں 756، صحیح مسلم میں 874، جامع ترمذی میں 311 یعنی 11، سنن ابی داؤد میں 823 اور 824 میں یہ حدیث بخوبی سے صحیح حدیث سند کے ساتھ ملے گی۔ اب یہاں پہ ایک قول آتا ہے، وہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت لاڈلے صحابی تھے، یہ نماز با جماعت میں امام کے پیچھے مقتدی کو بھی آہستہ آواز میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں 878 نمبر حدیث ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 میرا آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جرن اونچی قرات والی نماز میں آمین بھی اور اونچی آواز سے کہتے تھے، یعنی کہ جو نماز جرن ہے، جرن اور سرن میں یہ فرق ہے، جرن نماز آپ کی فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، 3 نمازیں آپ کی جرن ہے جو اونچی آواز میں پڑھی جاتی جس کی پہلی 2 رکعت۔ ٹھیک ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد جرن اونچی قرات والی نماز میں آمین بھی اونچی آواز سے کہتے تھے، یعنی کہ جرن نماز میں جب فاتحہ کے بعد آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو وہ بھی اونچی آواز سے کہتے۔ یہ حدیث آپ کو سنن ابی داؤد میں 932 اور 933 کے تحت ملے گی، سنن نسائی میں 880 کے تحت ملے گی۔ یہاں پہ نقطہ ایسا کچھ آتا ہے سامنے، وہ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ جہری نماز یعنی آواز بند کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے ظہر عصر، ٹھیک ہے، جہری نمازوں میں سرن آہستہ آمین کہنے کی حدیث کے اضطراب کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے خوب واضح فرما کر آمین جرن اونچی کہنے کو راجیہ کہا، یعنی امام ترمذی کہتے ہیں کہ جو سرن نماز ہے اس میں بھی آپ کم و بیش تھوڑا سا اونچی آواز میں آمین کہہ سکتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ 248 نمبر حدیث ہے۔ تو یہاں پہ نقطہ ایسا ہے، دوسرا نقطہ یہ آئے گا کہ سرن آہستہ آواز والی نمازوں میں آمین سرن آہستہ کہنے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور اجماع حجت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ النساء 115 یعنی کہ یہ قرآن کی سورۃ النساء میں 115 نمبر آیت ہے، اس میں یہ ترجمہ آیا ہے کہ سرن آہستہ آواز والی نمازوں میں آمین سرن آہستہ ہی کہو، اسی پہ مسلمانوں کا اجماع اور اجماع حجت بھی ہے۔ یہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے 399۔ پوائنٹ نمبر 8 میرا آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورت سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، یعنی کہ قرآن کی سورت سے پہلے یعنی فاتحہ کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ترجمہ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان اور رحیم ہے، یہ صحیح مسلم میں 894 نمبر حدیث ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 میرا رہے گا یہاں میں قیام کے سلسلے سے، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ 2 سورتیں بھی یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ پہلی 2 رکعتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فاتحہ تو پڑھتے تھے، اس کے بعد 2 ضمیری سورہ یعنی قرآن کی 2 سورتیں بھی ملایا کرتے تھے الگ الگ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، ٹھیک ہے، یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 762، صحیح مسلم میں 1013، سنن ابی داؤد میں 859۔ اس پہ نقطہ کچھ اس طرح آتا ہے سامنے، وہ یہ میں ڈسکس کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے اور کبھی کبھی ساتھ کوئی سورت بھی ملا لیتے، یعنی کہ 2 رکعتوں والی نماز میں یعنی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ تو قرآن کا کچھ حصہ لگاتے، پر آخری اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو اس میں جو آخری 2 رکعتیں ہیں اس میں کبھی کبھی فاتحہ بھی پڑھ لیتے اور کبھی کبھی قرآن کا کچھ حصہ بھی لگا لیتے، یعنی دونوں چیزیں کام آپ کر سکتے ہیں، یہ ثابت سنت ہے۔ یہ حدیث ملے گی صحیح بخاری میں 776، صحیح مسلم میں 1013 اور 1014، یعنی 1013 اور 1014 کے تحت۔ یہاں پہ میرا بھائیو میرا پوائنٹ آخری 10واں وہ یہی رہے گا، نمبر 10 پوائنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات یعنی قرآن کا جو حصہ پڑھتے تھے یا سورت پڑھتے تھے قرآن کی، قرات کے بعد رکوع سے پہلے، یعنی قرات قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کے بعد جب رکوع جانے سے پہلے سکتہ یعنی کچھ دیر تک کے لیے وقفہ بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی فاتحہ سے کلیئر ہوئے، قرآن کا کچھ حصہ ملایا، اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے ہاتھ باندھے کھول کر سیدھا رکھ کر کچھ ٹائم سکتہ یعنی تھوڑا سا سکون یا وقفہ بھی فرماتے تھے۔ یہ سنت خاص ہے اور یہ حدیث ملے گی سنن ابی داؤد میں 777 اور 778 یعنی 778، سنن ابی ماجہ میں سنن ابن ماجہ میں 845 نمبر حدیث ہے۔ میں نے اپنے 10 پوائنٹ قیام کے اوپر کلیئر کر دیے اور انشاءاللہ نیکسٹ جو نشست ہوگی وہ رکوع پر ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخر میں دعا ہے کہ جو حق بات کہی اس پہ آمادہ کریں تمام امت کو، اور جو جذبات میں جو چیزیں منہ سے نکل گئیں غلط ہیں یا ٹھیک ہیں اس کو ہمارے دلوں سے اسی وقت سنتے ہی معاف کر دی۔ اللہ ہمیں حق بولنے اور حق پہ عمل کرنے کی